اچھا فیض میلے کی جو جشن ہے ہمارے قائم ہے اور ہر طرف ہمیں دو کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت میڈم موجود ہے. نہیں ہم ایک خاص چیز یہ ہاں جی کہ فیض میلہ جو ہے یہ ہر سال ہم نے دیکھا کہ پہلے سے زیادہ مقبول ہوا ہے, پہلے سے زیادہ اس کی انٹرنیشنل لیول پہ پذیر آئی ہے. اور اب جو ہم نوجوان دیکھتے ہیں چاروں صوبوں سے, گلگت بلتستان سے آئے ہیں, بیرون ملک سے بہت سارے آئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے اچھی چیز یہ ہے فیض میلے کی کہ یہاں ہمیں ہر طرح کی ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں. تو یہ ساری جو اس حوالے سے ایکٹیویٹیز کی پلاننگ جو ہے نا, یہ ساری اس کا سہرا آپ بہنوں کو جاتا ہے, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ پلاننگ کیسے کرتے ہیں آپ پورے سال کے حوالے سے. ہم بہنوں کو تو نہ کہیے, خاندان کو بالکل, کیونکہ بچے آگے میرا بیٹا تو وہ بھی سلیمہ کی اور دوستوں کو, اور ہمارا ایک بورڈ ہے جی جی وہ بورڈ بھی شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک طرح سے, اور ہم نے ایک طرح سے سٹائل بنایا ہوا ہے کہ جو شخص کہ اگر اس طرح چلتے پھرتے کوئی آئیڈیا جب بھی آئے تو فون مجھے ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں نوٹس لیتی ہوں, ٹھیک ہے, اور پھر اکتوبر میں وہ نوٹس کھلتے ہیں اور پھر ہم حالات دیکھتے ہیں, سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے, تو اس کے مطابق پھر ہم کرتے ہیں کہ اس کو کیسے کریں. پھر ظاہر ہے دوسری بات بہت ضروری پیسوں کی ہے, پھر اسپانسر سے بات شروع ہوتی ہے. تو الحمدللہ اسپانسرز آ رہے ہیں اور محبت سے آ رہے ہیں, شوق سے آ رہے ہیں. تو بیلنس کرنا ہوتا ہے کہ فیض کا جو کوالٹی ہے وہ کبھی نیچے نہیں جا سکتی, وہ اوپر ہی جانی ہے. اور فیض کا جو پیغام ہے امن کا, پیار کا, دوستی کا, انسانی حقوق کا, اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے, فریڈم آف اسپیچ کو لے کے چلنا ہے. تو وہ اب ساتھ ساتھ چلتا ہے, اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ بیلنس چلتا چلا جائے. اور ہر سال کوئی نیا آئیڈیا آتا ہے, نئے لوگ آتے ہیں. اب اس فیسٹیول میں جو اس وقت ہو رہا ہے, میں صبح ہی گن رہی تھی, اس میں کوئی 35% جو لوگ شرکت کر رہے ہیں وہ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں, پہلی دفعہ ہے. اچھا تو اس میں بڑا یہ ہوتا ہے کہ اچھا لگتا ہے. ہاں بالکل. اچھا آج میں ہمیں فیض صاحب کی کوئی آپ کی بچپن کی یاد ایسی کہ جو ہمارے ناظرین سن کے ان کو ان کی ایک یاد جو ہے نا بڑی خوش تازہ ہو جائے. دیکھیں فیض صاحب کی ایک تو کہ میری عمر بھی ایسی ہو گئی ہے کہ ابھی کچھ کمی ہے, لیکن ظاہر ہے یہاں آ کے پھر میں گھومتی ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے. وہ آپ کو کس نام سے پکارتے تھے؟ بیزو. اچھا, تو آج بھی دنیا مجھے اس نام سے پکارتی ہے, یعنی جو بچے جو میرے دوست ہیں وغیرہ. تو والد صاحب کے ساتھ یہ تھا جو میں کہتی رہتی ہوں کہ میرا ان کے ساتھ اتنی زیادہ ایک قربت اتنی ہونی چاہیے نہیں تھی. بڑی ہو رہی تھی تو جیل میں تھے, پھر اور بڑی ہوئی تو پھر جیل میں گئے, پھر اور بڑی ہوئی تو وہ ایگزائل میں باہر چلے گئے, 8 سال کے بعد واپس آئے, جلا وطن ہو گئے. پھر تو یہ اس طرح سے بہت بیچ میں سے گیپس رہے ہماری زندگی میں, لیکن وہ خط لکھ کے مجھے کنیکٹ کرتے تھے, رابطہ رہتا تھا, پوسٹ کارڈ آتے تھے, کیونکہ وہ زمانے ٹیلی فون کے نہیں تھے, ٹرنک کال ہوتا تھا, کئی دن ہم انتظار کرتے تھے. تو وہ اس طرح سے ایک وہ میں نے اپنی کتاب بھی جو لکھی ہے اس میں ان کے خط وغیرہ بھی ساری شائع کی ہے, تو ایک اس طرح سے رابطہ رہا ہمارا. تو لیکن یہ ہے کہ رابطہ میں سمجھتی ہوں کہ آج ان کے ساتھ اور ہزاروں مجھے لگتا ہے جیسے میرے واہ ابھی بھی لگ رہا ہے میڈم کو کہ فیض صاحب جی, ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے ہر بندہ ان کو یاد کر رہا ہے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ فیض صاحب یہیں ٹہل رہے ہیں, درمیان میں موجود ہیں. تو آپ کو کوئی خاص ان کا شعر یاد ہو یا جو آپ کو پسند ہو؟ ارے ایک کون یعنی اتنے ہیں کہ ایک ہو تو جب ہے نا, لیکن فیض مشکل شاید بہت مشکل. تو میری چونکہ اردو اب بول تو میں رہی ہوں لیکن وہ والی بات تو نہیں ہے نا, تو لہٰذا وہ بھی کبھی کبھی سمجھنے کے لیے مجھے لوگوں سے پوچھنا پڑتا. اچھا, میرے جو بیٹے ہیں ماشاءاللہ دونوں وہ بہت اب ازبر ہے, ادیب کو تو ازبر ہے, تو میں کبھی کبھی ان سے پوچھتی ہوں بیٹا اس کا مطلب سمجھا دو, کیونکہ ظاہر ہے فارسی اور سب کچھ. تو لیکن جو سمپل وہی ہے جو مجھے پسند ہے کہ بول کے لب آزاد, بول زبان تک تیری ہے, تیرا ستون جسم ہے تیرا, بول کے جہاں تک تیری. تو یہی ہے جو پاپولر ہو گئے جو ذہن میں بیٹھ گئے. میڈم بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا.